اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گواہی چونکہ دو گواہوں کے برابر تھی اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرار دیا تھا، اسی بنا پر ناظرین سورہ توبہ کی آخری آیات ہمیں عطا کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت یہ ملاحظہ فرما رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب گواہیوں پر اور صرف لکھے ہوئے کو کافی نہیں سمجھا جائے گا، جب گواہیاں درکار ہوں گی تو وہاں خزیمہ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوگا، تو خزیمہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا بیان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا ہوا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے قرآن کو ایک مصحف میں، یعنی کھجور کی ٹہنیوں پر، درختوں کی چھالوں پر، درخت کے پتوں پر، ہڈیوں پر، کپڑوں پر اسے لکھا گیا تھا، سینوں میں محفوظ تھا۔ پھر ناظرین صرف لکھا ہوا کافی نہیں تھا بلکہ دو گواہ اس پر لانے ضروری تھے۔ اس طریقے سے من معن قرآن کریم کو ایک جگہ پر ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ ترتیب وہی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ترتیب سے لکھوایا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا تھا۔ ہر قبیلے کو ایک حرف پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن جب اسلام سرزمین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز ممالک میں پہنچا تو لوگوں نے مختلف حرفوں پر قرآن جو ہے وہ پڑھا، تو جو شخص دوسرے حرف سے ناواقف تھا تو اس نے دوسروں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ مثلاً کوئی پڑھتا تھا ننشزوہا، دوسرا پڑھتا تھا ننشروہا۔ ناظرین، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن چونکہ ناظرین حروف میں فرق ہے، تو ناظرین جو ننشزوہا پڑھتا تھا وہ ننشروہا پڑھنے والے کو جھٹلاتا تھا، جو ننشروہا پڑھتا تھا وہ ننشزوہا پڑھنے والے کو جھٹلاتا تھا۔ یا کوئی حرف پڑھتا تھا فتمت کلمۃ ربک، اور دوسرا پڑھتا تھا تمت کلمات ربک۔ کلمہ اور کلمہ یعنی کلمات، یہ مفرد اور جمع کا فرق ہے۔ ہر شخص کو دونوں میں سے یہ اصرار تھا کہ جس حرف پر اس نے قرآن پڑھا وہ صحیح ہے اور دوسرے کا پڑھا ہوا غلط ہے۔ اس صورتحال کو صحیح کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نسخے کو منگوایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع کیا گیا تھا۔ اس کی متعدد نقل تیار کرا کے تمام شہروں میں بھجوا دیں اور باقی تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے پانی میں دھو ڈالا اور پھر ان اوراق کو جلا ڈالا اور تمام امت کو قرآن مجید کے ایک حرف پر جمع کر دیا جو لغت قریش کے مطابق تھا۔ یہ وہی نسخہ تھا جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور بعد میں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسے رکھوایا گیا تھا۔ ناظرین، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ وہ آرمینیا، آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے تھے۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی قراءت میں اختلاف سے خبردار کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے، اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت
حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ ناظرین، انہوں نے ام المؤمنین نے وہ مصحف حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان تمام سے رضی اللہ عنہم سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں۔ حضرت عثمان نے قریشوں کی جماعت سے کہا کہ جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت کا کسی قراءت میں اختلاف ہو تو اس کو کسی اور زبان میں نہیں، لسان قریش میں لکھنا، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے حضرت حفصہ کے مصحف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا مصحف ان کو واپس بھیج دیا، اور جو مصحف ان سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقول تیار کر کے ہر علاقے میں، ہر شہر میں بھجوا دی، اور یہ حکم دیا کہ اس کے ماں سوا جس قدر مصاحف ہیں تو ان کو ہٹا دیا جائے۔ اب قرآن کریم صرف لسان قریش پر جمع کیا گیا، لسان قریش پر پڑھا جائے گا۔ ہاں حضور ناظرین و سامعین، سب سے پہلے مصحف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمایا، اور سب سے پہلے ایک لغت پر ناظرین قرآن کریم یعنی لسان قریش پر پڑھنے کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اس لیے دیا تاکہ امت میں اختلاف برپا نہ ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ابراہیم، اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 کا ناظرین لاسٹ پورشن آج کے اس سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ اسے مثلنا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی مثلنا ہی پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ بسلطان مبین، وقف کی صورت میں بسلطان مبین پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر آپ دیکھیں 10 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 10 یعنی 10 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، ان دوسرا، انتم تیسرا، اللہ چوتھا، بشرن پانچواں، مثلو چھٹا، تریدون ساتواں، ان آٹھواں، تصدو نواں، اور اس کے بعد ناظرین ان 10واں، ما 11واں، کانا 12واں، یعبدو 13واں، آباؤ 14واں، فا 15واں، تو 16واں، بی 17واں، سلطان 18واں، مبین 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالوا ان انتم، ان علیحدہ انتم علیحدہ، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ ان انتم، قالوا میں آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ الا بشر، را پر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور را کے اوپر 2 پیش کی تنوین کو مثلو کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، بشرن مثلو نہیں، بشرن مثلنا، بشرن مثلنا، تریدون، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، تریدون ان تصدونا، ان تصدون۔ ناظرین یہ اصل میں ہے ان ما، لیکن نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، تو اسی لیے نون کو یہاں سے ہٹا ہی دیا گیا، اسے ام ما پڑھیں گے، ان ما نہیں، ام ما غنّے کے ساتھ۔ کان یعبد آباؤ، آبا میں آپ دیکھیں مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ آباؤنا، آباؤنا، فا اتونا،
ملا کر پڑھیں گے ناظرین. فا پر زبر اس سے حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے ایک اور جو حمزہ ہے اسے حذف کر دیں گے اور حمزہ ساکن ہے اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. فَأْتُونَ بِسُلْطَانٍ مبین. سلطان میں تا پر کھڑا زبر تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اسے مبین کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یربلوں کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. بسلطان مبین نہیں بسلطان مبین. یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں. اب اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال و حروف کون سے ہیں ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی, تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. اسم ہے انتم, دوسرا بشر, تیسرا مثل. یہاں پر نمبر 1 ہی آئے گا نام ہے اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا ناظرین اور چوتھا ماں, پانچواں آبا, یہاں نمبر 1 آئے گا, یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا, چھٹا سلطان اور ساتواں مبین. کل یہاں پر 7 اسماء ہیں. نمبر 1 انتم اور نا, انتم اور نا. اور نمبر 2 بشر, نمبر 3 مثل, اور نمبر 4 آبا, اور نمبر 5 بلکہ ناظرین نمبر 4 ماں ہے تو اس کو نمبر 5 کر دیتے ہیں, اور نمبر 6 سلطان, اور نمبر 7 مبین. ناظرین 7 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. قالو پہلا فعل, اور دوسرا تریدونا, تیسرا تسدو, چوتھا کانا, پانچواں یعبدو اور چھٹا اتو. پہلا قالو, دوسرا تریدونا, اور تیسرا تسدو, چوتھا کانا, پانچواں یعبدو. اور چھٹا اتو. ناظرین یہ 6 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ان, دوسرا الا, تیسرا ان, چوتھا عن, پانچواں فا, چھٹا بی. پہلا ان, دوسرا الا, تیسرا ان,
چوتھا عن، پانچواں فا اور چھٹا بی۔ ناظرین 7 اسما، 6 افعال، 7 اور 6 13 اور 6 حروف، تو کل ملا کر 19 کلمات ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین 19۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ انتم فعل، یہ انتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو بلکہ ناظرین منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوگی، اور متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوگی۔ ظاہر منفصل جو جدا ہو اور متصل جو کسی کلمے سے ملی ہوئی ہو، تو انتم یا کم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ جمع متکلم کی ضمیر ہے نا۔ ناظرین جمع متکلم کی ضمیر متصل ہوگی تو نا کی شکل میں، منفصل ہوگی تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مثلو۔ ناظرین مثل کا معنی مثل ہی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی طرح ہوں، یعنی میں آپ کی مثل ہوں، تو مثل کا معنی ہوتا ہے طرح، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آبا، اب ان کی جمع ہے، اب کہتے ہیں باپ کو۔ آبا، آبا و اجداد۔ اب آبا کا معنی یہ نہیں ہوگا بہت سے باپ، بلکہ آبا کا معنی ہوگا آبا و اجداد۔ اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فلاں کے آبا و اجداد ایسے تھے، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ما، یہ اسم موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی بھی ہم معنی کر سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں حجت کو، دلیل کو، اور یاد رکھیں ناظرین کہ عام طور پر ہمارے یہاں بادشاہ کو بھی سلطان کہا جاتا تھا، آپ پرانے واقعات میں پڑھتے ہیں، تو وہ بھی زمین پر اللہ کی دلیل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سلطان کہتے ہیں۔ سلاطین اس کی جمع ہے۔ سلطان ایک دلیل، ایک حجت، سلاطین بہت سی دلیلیں، بہت سی حجتیں، اور ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مبین، یہ اصل میں تھا مبین، مفعل کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد یہ مبین ہوا۔ مبین کا معنی ہوتا ہے ظاہر، یعنی واضح اور ظاہر۔ ناظرین یہ عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کے، لڑکوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، تو اچھا نام ہے ماشاءاللہ، رکھنا چاہیے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تریدون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ارادہ کرتے ہو یا تم ارادہ کرو گے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، کہ تم ارادہ کرتے ہو۔ ارادہ یریدو ارادتن، ارادتن یعنی وقف کریں گے تو ارادہ پڑھیں گے، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے۔ تصدو، یہ اصل میں تھا تصدونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم روکتے ہو یا تم روکو گے، لیکن یہاں پر ان داخل ہے۔ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نمبر ایک چینجنگ یہ ہوتی ہے کہ آخر میں جو جمع کا یا تثنیہ کا نون ہوگا اسے حذف کر دے گا، تو آخر سے نون حذف ہو گیا، تو اب باقی بچا ان تصدو۔ دوسرا یہ کہ ناظرین فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ اسے بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، تو ان تصدو کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ تم روکو، یہ کہ تم روکو۔ کانا یہ فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے فعل ہوتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ یعبدو فعل
فعل مضارع معروف صیغہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب۔ اچھا یہاں پر ایک ذہنشی فرما لیں کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ناظرین فعل مضارع کو ماضی استمراری کے معنی میں کرتا ہے۔ اب یہاں پر کانا کا اسم الخبر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ناظرین اس معنی میں نہیں ہوگا کہ اس کا معنی وہ تھا یا وہ تھے، لیکن اب کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوگا، کانا یعبدو، تو اسے ماضی استمراری کے معنی میں کر دے گا۔ یعبدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا، لیکن کانا یعبدو اس کا معنی ہوگا وہ عبادت کرتا تھا، وہ عبادت کرتا تھا یا وہ عبادت کرتے تھے۔ تو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ تم لاؤ یا تم سب لاؤ۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ ان یہاں پر حرف نفی کے معنی میں اس کا معنی ہے نہیں، الا استثناء کے لیے آتا ہے اس کا معنی مگر، لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور عام طور پر دیکھیں من کا معنی بھی سے ہے، ان کا معنی بھی سے ہے، لیکن عام طور پر جو ان ہے وہ اعراض کے معنی میں آتا ہے، من تبیین کے معنی میں، تبعیض کے معنی میں، وغیرہ وغیرہ، تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ معنی ایک ہے لیکن معنی میں فرق ہے۔ اس کے بعد فا ہے، اس کا معنی پس یا تو، 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین کا کو کی کے معنی میں ہے۔ تو 19 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 بشر، نمبر 2 مثل، نمبر 3 آباء و اجداد، نمبر 4 سلطان، نمبر 5 قالوا میں قول، نمبر 6 تریدون میں ارادہ، نمبر 7 ان میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قال، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زبر ان، تامیم پیش تم، انتم، ان انتم، حمزہ لام زیر ال، لام علی زبر لا، الا، با زبر با، شین زبر شا، را میم دو پیش رم، میم سا زیر مثل، لام پیش لو، نون الف زبر نا، بشرم مثلنا، یہاں وقف کریں گے تو مثلنا ہی پڑھا جائے گا۔ تا پیش تو، را یا زیر ری، دال واو پیش دو، نون زبر نا، تریدونا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، صاد دال پیش صد، دال واو پیش دو، نون الف زبر نا، ان تصدونا، عین میم زبر میم الف زبر ما، اما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، یا عین زبر یا، با پیش بو، دال پیش دو، یعبدو، حمزہ کھڑا زبر آ، با الف زبر با، حمزہ پیش او، نون الف زبر نا، آباؤنا، فا حمزہ زبر فا، تا واو پیش تو، نون الف زبر نا، فاتونا، با زیر بی، سین لام پیش سل، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، نون میم دو زیر نم، میم پیش مو، با یا زیر بی، نون دو زیر نن، بسلطان مبین، یہاں وقف کریں گے تو بسلطان مبین پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے، اور تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قالو انہوں نے کہا، ان نہیں انتم تم، الا مگر بشر مثل طرح نہ ہماری، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، ان یہ کہ تصدو تم روکو نہ ہمیں، ان سے ما جو کانا تھے یعبدو عبادت کرتے، آبا باپ دادا نہ ہمارے، فاپس تو تم لاؤ نہ ہمارے پاس بھی کوئی سلطان دلیل مبین ظاہر۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ انہوں نے کہا، تم تو محض ہماری مثل بشر ہو، تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین آج جو شامل ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزیز الحکیم۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث کیا تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت بڑی غالب حکمت والا ہے، بہت غالب حکمت والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا عموم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر قوم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں وہ رسول بھیجا جو ان کی زبان بولتا تھا، تاکہ افادہ اور استفادے میں، افہام اور تفہیم میں آسانی ہو، اور قوم رسول کی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، اور اس کے لیے شریعت کے اسرار اور جو حقائق ہیں ان کو سمجھنا آسان اور زیادہ سہل ہو جائے۔ ظاہر ناظرین اگر رسول اپنی قوم کے ہم زبان نہ ہوتے، زبانوں کا اختلاف ہوتا، تو پھر ناظرین بات کیسے سمجھ میں آتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہر قوم میں ان کی زبان والا رسول بھیجا، یعنی جو ان کی لینگویج میں بات کرے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ عربی تھی، لینگویج عربی تھی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا پیغام صرف انہی لوگوں کے لیے حجت ہو جن کی زبان عربی ہے، اور جو دوسری زبانیں بولتے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام حجت نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے، جب ان کی زبانوں میں قرآن مجید اور احادیث اور آثار کا ترجمہ کر کے ان تک پہنچا دیا گیا تو آپ کا پیغام ان پر بھی حجت ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کے عموم ہے، اس پر قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یعنی عموم سے مراد کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہر ایک کے لیے رسول ہے، ہر قوم کے لیے رسول ہے۔ ناظرین گزشتہ اقوام میں ایک قوم کے لیے ایک رسول بھیجا جاتا تھا، دوسری قوم کے لیے دوسرا رسول، پھر اس کے بعد جب ان کا وصال ہو جاتا تو پھر ان کی شریعت جو ہے وہ یعنی اس کے بعد جو رسول آتا تو ان کی شریعت تبدیل ہو جاتی، یعنی کچھ احکامات تبدیل ہو جاتے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام ہر انسان کے لیے، پوری کائنات کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی تعلیمات تا قیامت ہیں۔ ایسا نہیں کہ آقا علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد ان کی تعلیمات ہٹ جائیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ کی تعلیمات کے بعد اب کسی نبی کی کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کسی اور کی تعلیمات ہوں گی۔ قرآن کریم میں ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، آپ کہیے لوگوں بے شک میں تو تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں، بلکہ آپ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام جنات اور انسانوں کے رسول ہیں۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، سورہ بنو اسرائیل آیت نمبر 88، آپ کہیے کہ اگر تمام جن اور انس اس قرآن کی مثل لانے پر مجتمع ہو جائیں تو وہ پھر بھی نہیں لا سکتے۔ اس قرآن کی مثال لانے کا جنات کو بھی چیلنج کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں، بلکہ آپ جن اور انسانوں کے علاوہ تمام جمادات، نباتات، تمام حیوانات کے الغرض پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ جو فرمایا گیا نا جنات کے لیے، سورہ جن کا نزول ہے، یہی جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت سماعت کی تھی اور جا کر اپنی جماعت کو بتایا تھا کہ بڑا عجیب و غریب کلام ہے، ہم تو اس پر ایمان لائے، یہی ہدایت اور رشد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر ناظرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہاں والوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ تو تمام جہاں والوں کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے احادیث کریمہ بھی اور مزید کچھ باتیں انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے، ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون نہیں، تريدون ان تصدونا، تصد نہیں ہے، تصد صاد پر پیش ہے، تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبات جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ انہوں نے کہا تو تمہارا ہماری مثل تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باوجداد پرستش کرتے تھے، تو تم ہمارے پاس کو روشن دلیل لاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا
فأتونا بسلطان جزاک مبين. اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سنائیے. سے بات کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تو کو اوپر پڑھیں گے بسلطا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں روہو سے بات کر رہی ہوں. میرا نام عائشہ حنیف ہے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. عائشہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے، آپ کو اور قرآن کا ذوق و شوق نصیب فرمائے، آپ کو بعمل حافظ قرآن بنائے، بعمل عالم قرآن بنائے. بہت بہت شکریہ بیٹا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. خود بھی مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.